ابو بکر صدیق نے یہ کیا تو دوسرا یا تیسرا دن تھا، کمزوری آ گئی اور گر گئے۔ آقا علیہ السلام نے اٹھایا، کہا ابو بکر تمہیں کس نے گرایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی یہ سنت سمجھ کے ادا کرنے کی کوشش کی تو یہ کمزوری آ گئی۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے کہا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اب مجھے حضرت سوال یہ میرے دل میں آتا ہے کہ آقا نے اس کے لیے ابو بکر کو کیوں چنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے دوستو، بڑی شانتی سے سننا، جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے بیان ہے۔ یہ بیان کا ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے نا۔ میں واقعہ وغیرہ کم کرتا ہوں، فلوسافیکل بیان زیادہ کرتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے اس لیے کہا کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت میں دو باتیں سن لیں تاکہ تمہیں یہ سمجھ آیا جائے کہ ابو بکر صدیق ہوئی ابو بکر صدیق۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میری امت کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان میری امت پر بھاری ہوگا۔ اتنا طاقتور بندہ ہے ابو بکر۔ دوسری حدیث سنیں، عمر فاروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہوگی؟ تو عائشہ صدیقہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی آقا علیہ السلام سے کہ میرے ابو کا نام آقا علیہ السلام لے، مگر آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہاں عائشہ، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کرنے والا میری امت میں عمر ہے، عمر فاروق۔ اچھا یہاں ایک لطیف نقطہ حضرت، یہاں 3 نقطے ہیں، اس میں بڑا دھیان سے سنیے گا تو سمجھ آئے گی کہ آسمان میں ستارے کی جو نمبرز ہے، نمبرز آف اسٹارز، نو بڈی نوز، آج تک کوئی نہیں جانتا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات برابر، اس سے شان مصطفیٰ سمجھ آئے گی کہ آج سائنس بہت ترقی کر گئی اور سائنس نے جو ریسرچ کیا ستاروں پر وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو سورج ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو سائنس ایک ستارہ ہے، مگر وہ قریب ہے تو ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اور دوسرے جو ستارے ہیں سورج کے ساتھ، سورج کی فیملی میں، فیملی سورج بھی جس فیملی کا ممبر ہے اس فیملی میں، یعنی اس بنچ میں، جیسے دراکش ہوتی ہے نا، گریپس، بنچ آف گریپس، اس کا لومکھا ہوتا ہے، ایسا کھجور کا لومکھا ہوتا ہے، ایسا بنانا یعنی کیلوں کا لومکھا ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے لومکھے بنائے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک لومکھے میں دراکش ہو تو 20 25 50 دراکش ہوگی، 100 ہوگی، 200 ہوگی ایک بنچ میں۔ اس طرح کیلے کا بنچ ہو تو اتنا ہی 200 500، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا۔ مگر اللہ نے جو ستاروں کا ایک بنچ بنایا نا، ایک بنچ میں ان لائٹ آف سائنس کتنے ستارے رکھے، تو اس کے لیے ایک میتھمیٹکس میں ٹرم ہے 10⁻10، 10 بیس پاور 10۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ 10 کو 11 مرتبہ آپ ملٹیپلائی کر لیں، 10⁻11۔ میں آپ کو کیے دے رہا ہوں، ذرا دھیان رکھنا، دماغ میں بیٹھ جائے گا، کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ 10 کو 11 مرتبہ آپ گنا کر لیں، ملٹیپلیکیشن انگلش میں کہتے ہیں، اس کو گنا کہتے ہیں ہماری بھاشا میں، آپ لوگ گجراتی میڈیم کے بچے۔ تو 10 کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مرتبہ کیا، مطلب ایک پر 11 زیرو لگا دیے۔ اتنے ستارے اللہ نے ایک بنچ میں رکھے، ایک بنچ میں۔ تو ایکم 10 100 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ابج 10 ابج اور 100 ابج، یعنی ایک بنچ میں 100 ابج ستارے۔ اور ایسے اللہ نے 100 ابج بنچ بنائے۔
تو مطلب کیا ہوا؟ ستارے جو سائنس ابھی تک ڈھونڈ پائی ہے، سائنس ایسا کہتی ہے کم سے کم اللہ نے 10,000 ارب ستارے بنائے. اور تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ 10,000 ارب ستارے مل جائیں نا اگر، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یونیورس بنایا، اٹ از کالڈ یونیورس، جس کو ہم گجراتی میں برہمانڈ کہتے ہیں، تو وہ برہمانڈ کی 10,000 ستارے، 10,000 ارب ستارے مل کر 1% جگہ بھی نہیں روکیں گے. اب حدیث پاک پر آ جائیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ ہر میرے امتی کو اللہ تعالیٰ یہ 2 دنیا جتنی کم از کم جنت عطا فرما دے گا. تو میں نے سائنس سے یہ بات ثابت کر دی آج کہ اگر جو رب ہماری نگاہوں کے سامنے اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے جسے ہبل ٹیلیسکوپ نے ثابت کیا ہے، تو پھر اس میں کیا تعجب ہے کہ وہ جنت تو بنا ہی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے. اللہ سبحان اللہ. تو ہر انسان کو کتنی دنیا کا مالک ہوگا؟ 2 دنیا کم از کم. یہ جس کے اندر 6 کھنڈ ہے، یہ سمندر ہے، یہ چرندے پرندے درندے، 2 دنیا کا مالک مصطفیٰ کا ادنا ترین غلام ہوگا. پھر جو بڑے جو درجے کے ہیں اولیاء اللہ، ان کی تو شان ہماری تصور میں ہی نہیں آ سکتی. تو بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ستاروں کی سنکھیا یعنی تعداد بھی جانتے ہیں. اسی لیے عائشہ صدیقہ نے یہ سوال کیا، ورنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ سوال ہی نہ کرتی. عائشہ صدیقہ کا سوال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا رسول ہے کہ جس سے کوئی سوال کیا جائے اللہ کا رسول اللہ کی عطا سے جواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ستارے کتنے آج بھی سائنس کو نہیں پتا. سائنس نے 10,000 ارب ستاروں کا ایسٹیمیشن رکھا ہے، اندازہ رکھا ہے. سائنس کہتا ہے کہ بھئی ہبل ٹیلیسکوپ نے جہاں تک دیکھا ہم نے تو وہاں تک گنا ہے، اس کے بعد کیا ہے وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانتا ہے. یعنی nobody knows، کوئی نہیں جانتا. تو قربان جائیے وہ رسول پاک کی طاقت پر، علم پاک. اور صرف مصطفیٰ ستاروں کی تعداد نہیں جانتے، مصطفیٰ پوری امت کے ہر انسان کی کتنی نیکیاں ہیں وہ بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. عجیب بات یہاں میں کروں، ابھی تو جیسے میں جی رہا ہوں، حضرت ابھی جی رہے، سانسیں چل رہی ہے ہم سب کی، آئندہ کتنا جیئیں گے ہم بھی نہیں جانتے، اور اس میں کتنی نیکیاں کریں گے، کون سی قبول ہوگی کون سی نا قبول ہوگی کوئی نہیں جانتا. اللہ کی عزت کی قسم مگر مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہ کس کی کتنی سانسیں اللہ نے لکھی ہے، کون کتنے دانے کھائے گا، کون کتنا پانی پیے گا، کون سجدے کتنے کرے گا. اور اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کو اس کا بھی علم ہے کہ کوئی بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. جس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، اور اسی لیے قرآن نے ان کو شاہد کہا ہے، گواہ ہے مصطفیٰ. کل قیامت کے روز مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا کوئی گواہ نہیں. تمام امتوں پر بھی گواہ، پیغمبروں پر بھی گواہ، ہم پر بھی گواہ، مشرکوں پر بھی گواہ، منافقین پر بھی گواہ، نصارہ پر بھی گواہ، یہود پر بھی گواہ، اور تمام انسان اور جنات پر گواہ ہے، ان کے اعمال پر، ان کی کیفیت پر، ان کے ایمان پر، ان کے کفر پر، ان کے شرک پر. تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال پوچھا آقا علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو کہا عمر کی. تو عائشہ صدیقہ نے یہ سنا تو آپ کا چہرہ تھوڑا سا غمگین ہو گیا، سیڈنس آپ کے چہرے پر چھا گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب جانتے ہیں، آقا پوچھتے کہ عائشہ تم یہ خیال کرتی تھی کہ میں تمہارے ابا کا نام لوں گا؟
کہا جی رسول اللہ میں یہی سوچتی تھی. تو سن عائشہ اب ابو بکر کی شان بھی سن لے. عمر کہتا ہے تیرے والد ابو بکر سے عمر کیا کہتا ہے کہ یا رسول اے ابو بکر یہ آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں اور جو ثواب جاریہ میں رکھ کر جاؤں گا وہ قیامت تک جو لوگ کرتے رہیں گے اور مجھے جو ایصال ثواب ملتا رہے گا وہ سب میں تجھے عطا کر دوں مگر صرف تو مصطفیٰ کو لے کر ہجرت کی رات چلا تھا وہ نیکی مجھے عطا کر دے. اللہ اللہ. تو کہا عائشہ تیرے والد کی یعنی جو مصطفیٰ سے نسبت کی نیکی ہے اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی نیکی نہیں کر سکتی. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی یہ بات یہ ہے کہ یہاں بات نماز کی نہیں ہے, روزے کی نہیں ہے, حج کی نہیں, زکات کی نہیں, خدمت مصطفیٰ کا نقطہ ہے کہ خدمت مصطفیٰ. دوستو مصطفیٰ سے جو جتنا قریب ہو گیا اللہ نے اس کو اتنا بلند کر دیا. اور امت رسول اللہ کی ایک فضیلت میں صرف سناتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم سب خوش نصیب ہیں, میری ماں بہن بیٹیاں میرے بھائی میرے بیٹے بچے بزرگ یہ ائمہ سب بہت خوش نصیب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا فرما دیا. اس پر ایک حدیث صرف میں بتاتا ہوں, وہ حدیث اگر آدمی سمجھے تو جھوم اٹھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنت میں قدم نہ رکھوں, جب تک جنت میں داخلہ میرا نہ ہو تب تک آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے. یعنی کوئی نہیں جا سکتا جب تک مصطفیٰ جان رحمت قدم نہ رکھے. یہ تو ہوئی آقا کی بات, مگر قربان جائے وہاں مصطفیٰ جان رحمت نے قیامت تک کے تمام امتیوں کو ایک لاجواب خوشخبری سنائی. اور وہ خوشخبری یہ سنائی کہ اے میرے امتیوں ذرا کان سے دل کے کان سے سنو اور تمہارا وقار پہچانو, تمہاری عظمت پہچانو, تمہاری ویلیو پہچانو, تمہاری قدر و منزلت اللہ کے نزدیک پہچانو کہ میری نسبت سے میری وجہ سے میرے کارن سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اونچی شان عطا کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میری تمام امت جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کی تمام کی امتوں پر جنت حرام ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آگے کی امت میں کون ہوا ہے؟ وہ آصف بن برکیہ بھی تو ہوئے ہیں, وہ اصحاب کہف بھی ہوئے جو 309 سال تک کہف کی غار میں سوئے ہیں, غفا میں آج بھی لیٹے ہیں. وہ سمون بھی ہوئے جن کے ایک روایت کے مطابق 1000 بیٹے اللہ سے جنہوں نے مانگے تھے اور اللہ سے کہا تھا اے اللہ بیٹے میرے کام کے لیے نہیں مانگتا تیرے کام کے لیے مانگتا, یعنی جہاد کے لیے مانگتا. تو وہ بھی پیچھے کھڑے ہوں گے. کوئی کہے گا نہیں جاتے جنت میں, کہا نہ مصطفیٰ کا ہر امتی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے ہم جا نہیں سکتے. تو یہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت کیوں رکھی؟ کیا تمہارے اعمال اتنے اچھے ہیں؟ یہ امت میں آقا خود فرماتے ہیں کہ میری امت میں یعنی آگے کی امت کے جو گناہ کی عادتیں تھی وہ تمام پائی جائے گی, بلکہ اس سے بڑھ کے امت گناہ کرتی ہے. پھر بھی عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو صرف اس وجہ سے نہیں آتا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی سمکھ ہاتھ اٹھائے تھے اور مصطفیٰ روئے تھے. مصطفیٰ کے آنسوؤں سے یہ زمین بھیگ جاتی تھی, اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت پر اتنا بڑا عذاب نازل نہ کرنا جیسا آگے کی امتوں پر کیا تو کرتا تھا کہ امتوں کو ختم کرتا تھا. تو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے وعدہ کیا اے محبوب ہم تیری خاطر قیامت تک کی تیری امت پر کبھی اتنا بڑا عذاب نہ لائیں گے. اب یہ میں نے ایک بات تو آپ کو ایسے ہی بٹ بائی دا وے یہ اس پر سے بتا دی, یہ کمکموں پر سے. اب ایک دوسری اور آخری بات اس پہ میں بیان کو پورا کر دوں گا. امام جلال الدین سیوطی بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ وقت کے مجدد ولی کامل عاشق رسول مفسر قرآن
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محدث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھنے والے، ان کی شان 120 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور اعلیٰ حضرت سے تو بہت پہلے کے ہیں۔ ایک مرتبہ امام جلال الدین سیوطی نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، سپنے میں امام جلال الدین سیوطی رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کہا اے جلال الدین پوچھو۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ مجھے جنت عطا کرے گا یا دوزخ عطا کرے گا، یعنی جنت عطا کرے گا یا دوزخ میں ڈالے گا؟ تو آقا علیہ السلام مسکرائے۔ آقا نے اپنی طرف اشارہ کیا سپنے میں کہ اے جلال الدین، مصطفیٰ کا چہرہ جسے دکھایا جاتا ہے اللہ اسے جنت ہی عطا کرتا ہے۔ یعنی میں جس کے خواب میں آ جاؤں اللہ اس کو دوزخ میں نہ ڈالے گا، گویا میرا خواب میں آنا اللہ کا اس کو جنت کا ٹکٹ عطا کرنا ہے۔ تو جلال الدین تجھے اللہ یقیناً جنت عطا فرمائے گا۔ جلال الدین سیوطی نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک سوال اور دل میں۔ تو آقا نے کہا کہ جلال الدین پوچھو۔ کہا یا رسول اللہ، جلال الدین کو اللہ جنت تو عطا کرے گا آپ نے کہہ دیا، مگر کیا اللہ میرا حساب لے کر جنت عطا کرے گا یا بنا حساب جنت عطا کرے گا؟ تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت پھر مسکرائے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے جلال الدین، حساب لینا یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ایک قدرت الہی ہوتا ہے، ایک قانون الہی ہوتا ہے، ایک فضل الہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا یہ قانون ہے اللہ کا، مگر جلال الدین جب تو نے مجھے پوچھ لیا ہے تو جا اللہ کا رسول تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ تجھے بنا حساب ہی جنت میں ہم لے جائیں گے۔ اب وہ جلال الدین سیوطی قبرستان جاتے ہیں۔ یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے، اینڈ کرتا ہوں میں اس پر، کیونکہ میں وقت کا پابند انسان ہوں۔ مجھے وقت دیا جائے تو میں آئی ٹرائی ٹو فالو رولز۔ جی ابھی مجھے پتا نہیں کہ وقت کتنا ہوا، لیکن گمان ہے کہ وقت ہو گیا ہوگا۔ تو امام جلال الدین سیوطی قبرستان گئے۔ یہ آخری بات، یہ مرتے دم تک یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو بتانا۔ یہ جو میں بات اب کر رہا ہوں نا، بہت قیمتی بات ہے۔ یہ بچے جو ہے شاید آج یہ میری بات نہ بھی سمجھ سکے، اس میں ایسے عمر کے بچے بھی ہوں گے، مگر آپ کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کی پیاری پیاری باتیں ان بچوں کو بچیوں کو بتائیں، آقا کی محبت ان کے دل میں ڈالیں۔ ہمارے گھروں پر جو ڈسکشن ہو تو رسول اللہ کی ہو، آل رسول کی ہو، اصحاب رسول کی ہو، آقا کی امت کے اولیاء کی ہو۔ ہمارے گھر ماں باپ بیٹھ کر ایسی ڈسکشن کرے تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامک ماحول بنے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کو یہ بچے پہچانے کہ کیوں ہم یہ میلاد منا رہے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں، ورنہ میں پوری رات صرف ایک نقطے پہ بیان کر سکتا ہوں کہ کیوں، وائی میلاد، وائی وی سیلیبریٹ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر 100 بیان انسان کر سکتا ہے مسلسل۔ اتنا مواد اور اتنی دلائل 1400 سال کی ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی گمراہ نہ کرے، بدعقیدہ نہ بنائے، کوئی اسے بدعت نہ کہے، کوئی یعنی یہ نہ کہے کہ صحابہ نے منایا تو تم مناتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جلال الدین سیوطی قبرستان گئے، آپ نے اپنے دل کی نگاہ قبرستان پہ ڈالی۔ ہمارے سب کے پاس یہ 2 آنکھیں ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، جسے قصب کہتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے ولی نے جب دل کی نگاہ گہرائی میں ڈالی، ہماری نگاہ اوپر دیکھتی ہے، اللہ کا ولی اندر دیکھتا ہے۔ وہ آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یعنی ہم کو آنکھ کھولنی پڑتی ہے دیکھنے کے لیے۔ اللہ کا ولی کوئی مزار پہ چلا جائے تو وہ مراقبہ کرتا ہے، وہ آنکھ بند کرتا ہے، اسے اللہ کا ولی یہاں نظر آتا ہے۔ اور اللہ کا ولی کا فیض، یہ جو یہاں آپ کے محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی، محمود صاحب بن حسام الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک ہے، تو وہاں اگر کوئی دل جس کا ذاکر ہو، یا دل میں کچھ ہلچل ہو، یا دل کرنٹ والا ہو، اگر وہ جا کر بیٹھ جائے اور مراقبہ کے، آج بھی اللہ کی عزت کی قسم وہاں سے فیض کے تارے چالو ہو جاتے ہیں۔
یہ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کو اچھا لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا بیٹا۔ تو جلال الدین سیوطی نے قبرستان کے اندر نظر ڈالی، جتنی قبر تھی تمام ایمان والوں کی قبر میں نور ہی نور نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ جلال الدین سیوطی نے جب اتنا سب نور دیکھا تو جلال الدین کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ نور کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں سے ایمٹ ہو رہا ہے، کہاں سے ایمرج ہو رہا ہے، کہاں سے اس کا اتسرجن ہو رہا ہے۔ تو ایک قبر انہوں نے ڈھونڈ لی، تو جو قبر پوری نور کا مکہ بنی ہوئی ہے، جیسے سورج اتنا سب نور۔ تو جلال الدین سیوطی نے چاہا کہ اس صاحب مزار کا میں دیدار کروں، کہ جس کی وجہ سے، جس کی قبر میں سے تمام ایمان والوں کو اتنا سب نور مل رہا ہے، تو یہ کتنا اونچا بلند مرتبے والا ہوگا، اس کی شان کتنی اللہ کے یہاں بلند ہوگی کہ اتنا نور اللہ نے اس قبر میں رکھا۔ مگر اس صاحب قبر کا چہرہ نظر نہ آتا تھا، کیونکہ نور اتنا تھا۔ اللہ کے ولی نے، جلال الدین سیوطی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے نور کو کم کیا اس کے چہرے کے آگے سے، تو دیکھا تو وہ ایک جوان تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی۔ جلال الدین سیوطی نے ان سے بات کی، ممکن ہے 35-40 سال ان کی عمر مبارک ہو، مبارک شخص کی۔ جلال الدین سیوطی نے کہا کیا ماجرا ہے یہ نور کا، ذرا سمجھا دے۔ تو اس نے کہا، وہ جوان نے، کہ جلال الدین پوری زندگی جب تک میں دنیا میں رہا، یہ آخری بات سن لے پھر میں بیان کو پورا کرتا ہوں، پوری زندگی دنیا میں جب تک رہا میں ایک چھوٹا بزنس مین تھا، چھوٹا موٹا بزنس کرتا تھا، ویپار کرتا تھا۔ سال کے 11 مہینے، ہر مہینے میری انکم کا، میری آوک کا ایک حصہ عید میلاد النبی منانے کے لیے الگ نکال لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 11 مہینے پوری زندگی، ہر سال 11 مہینے میں اگر انتظار کرتا تھا پورا سال، تو عید میلاد النبی کا انتظار کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بس یہی میرا شوق تھا، یہی میری دیوانگی، یہی میرا جوق۔ نماز تو پڑھتا تھا 5 وقت کی۔ یہ واقعہ سن کر آپ نماز سے غافل نہ ہو، اس لیے میں نے کلیریفیکیشن دیا۔ کئی لوگ ارتھ کا انرتھ نکالتے ہیں حضرت، کہ بابا نے کہا یہ تو بھی یہی کرو دوسرا کچھ نہیں، تو ایسا نہیں۔ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ میرے بچوں، میری بیٹیوں، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ امام ہیں ہمارے، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ یہ میں نے 3 شبد یا 4 شبد واپرے ہیں ان کے لیے، یہ آپ یاد رکھنا۔ ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے محبت کریں۔ جب تک آپ ان سے محبت، ادب اور خدمت نہیں کریں گے، وہاں تک علم کا فیض نہیں لے پائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ علماؤں کا ادب کیا جائے، امام جو مسجد کے ان کا ادب کیا جائے، اور ان کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ کما استطاعت، تمہاری کیپیسٹی کے مطابق جمعہ آ گیا تو مسافے میں کم از کم 10 روپیہ رکھ دیں۔ یہ نہ سوچے کہ حضرت کو سیلری تو ملتی ہے نا، ہم کیوں رکھیں، ایسا نہ سوچیں۔ یہ آپ کے 10 روپے آج رکھو گے نا آپ جمعہ کو، اللہ اس کے بدلے قیامت کے دن کروڑ روپے سے بھی زیادہ اجر عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں۔ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کروڑ شبد بھی یوز کیا، تاکہ ہم سمجھتے نہیں، دوسرا تو ہم تو پیسوں میں ہی سمجھتے ہیں۔ تو جلال الدین سیوطی سے وہ کہنے لگا پورے 11 مہینے عید میلاد النبی کی انتظار میں بتاتا، انکم کا ایک حصہ الگ کرتا۔ جب عید میلاد کا مہینہ آتا میں محفل نعت منعقد کرتا، محفل میلاد علماؤں کو بلاتا، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی صورت کے چرچے کرواتا، نیا نظر و نیاز کرواتا، بیواؤں کا، یتیموں کا، غم گساروں کا خیال رکھتا، غمزدوں کا، معذور کا، ضرورت مندوں کا مطلب کار خیر کرتا۔ کل ملا کے روشنی نے سب آ گیا، اس میں جھنڈی لگاتا، سب آ گیا۔ تو جب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو میرا ایک بچہ ہے 15 سال غالباً اس کی عمر کا، میں نے اس کو بلایا، کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک ہی بیٹا تھا۔ کہا تیرے باپ کا یہ عمل جو تیرے سامنے ہے زندگی بھر، اگر تجھے یہ پسند آیا ہو تو میرے دنیا سے جانے کے بعد تو یہ سلسلے کو جاری رکھنا۔
یعنی میلاد منانا نہ چھوڑنا. باپ نے وصیت کیا کی؟ میلاد النبی کے جلسے نہ چھوڑنا، یہ کنکمے کرنا نہ چھوڑنا، یہ جھنڈی لگانا نہ چھوڑنا، یہ نظر و نیاز نہ چھوڑنا، یہ نعت رسول اللہ کی محفلیں نہ چھوڑنا، یہ رسول اللہ پر درود و سلام نہ چھوڑنا. تو وہ بندہ کہا کہ ایسا کہہ کر میں دنیا سے آ گیا. میں قبر میں آیا تو قبر میں فرشتوں نے سوال کیا تیرا رب کیا کون ہے، تیرا دین؟ دونوں سوال کے میں نے جواب دیے، مگر جلال الدین جب تیسرا سوال اس نے پوچھا، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہے، میرے سامنے دیدار مصطفیٰ کروایا گیا. وہ رسول کا چہرہ آج میرے سامنے تھا جسے میں نے پوری زندگی چاہا تھا. سبحان اللہ. پوری زندگی بنا دیکھے جن پر میں ایمان لایا، بنا دیکھے جس کی محبت میں میں گڑا ڈوب رہا، بنا دیکھے جس کی میلاد میں پوری زندگی مناتا رہا. وہ رسول کے بارے میں پڑھا تھا قرآن میں کہ یہ والضحیٰ والا ہے ان کا چہرہ، یہ چہرہ وہ ہے جس کی قسم اللہ اٹھاتا ہے. آج وہ چہرہ میرے سامنے تھا تو میری آنکھیں پلک مارنا بھول گئی، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر جم گئی. فرشتے بار بار سوال کرتے تھے کہ ان کی معرفت کر کے بتا، ان کی پہچان کر، یہ کون ہے؟ مگر میں خاموش تھا کیونکہ میرا سمگر دھیان مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار میں تھا. وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ کون ہے، بتاؤ بتاؤ، مگر اے جلال الدین میں چپ رہا. ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا شاید یہ رسول اللہ کی پہچان نہیں کر سکے گا، یہ نہیں جانتا یہ کون ہے. پھر بھی جلال الدین میں تو خاموش رہا، مگر میرے کریم اور رؤوف اور رحیم اور کریم آقا بول پڑے فرشتوں خاموش رہو، یہ میرا دیوانہ ہے. سبحان اللہ. یہ مجھے جانتا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، مگر آج زندگی میں پہلی مرتبہ میرا دیدار اسے ملا ہے تو آج یہ میرے دیدار میں ڈوب گیا ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے انگلیاں کٹا دی، انگلی کٹنے کا درد پتہ نہ چلا، تو یہاں تو رسول اللہ کے جلوے تھے، وہ کیسے فرشتوں کی طرف مائل ہو سکتا تھا؟ اس وقت آقا علیہ السلام وہ جوان کہنے لگا، جلال الدین سیوطی آقا مسکرائے، میرے سے خوش ہو گئے مصطفیٰ کہ میلاد بنانے والا میرا امتی آ گیا، نماز پڑھنے والا آ گیا، میری سنتوں کی پیروی کرنے والا آ گیا، چہرے پر سنت رسول سجا کر آ گیا. تو آقا مسکرا پڑے، اے جلال الدین سیوطی قسم اللہ کی، یہ جو تم میری قبر میں اور تمام قبروں میں جو نور دیکھ رہے ہو فقط مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ کا نور دیکھ رہے ہو. اسی کو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ النور، تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام علیکم.